السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں اسما چودھری صاحبہ کے ساتھ، جو ملک کے مشہور و معروف صحافی اور اینکر پرسن ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج حالات و حضرات کیا چل رہے ہیں، کیا صورتحال ہو رہی ہے، حکومت کس طرف جا رہی ہے، اپوزیشن کا کیا کردار ہے، میڈیا کا کیا کردار ہے، ان سب باتوں پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم بہت شکریہ ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا۔ you. میم، حالات ایسے چل رہے ہیں ملک کے، تو اس حوالے سے آپ کا انالیسس لازم بات ہے، ایز اے سینئر اینکر، ایز اے سینئر جرنلسٹ سب سے معتبر ہوتی ہے۔ تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں، مولانا کی اے پی سی ہونے جا رہی ہے کل دوبارہ۔ مولانا ہر مہینے آج کل اے پی سیاں بالکل کافی ایکٹیو ہو گئے، بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے میم، کچھ آؤٹ کم اس اے پی سی سے نکل آ سکتی ہے؟ بلاول زرداری بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، انہوں نے اس کو وہ کہتے ہیں نا نشستن گفتن و برخاستن، یہ ویسا ہی سیشن ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب کو آپ ظاہری بات ہے پروڈیوسر بھی رہے ہیں، میرے ساتھ پروگرام ہم کرتے رہے ہیں جب سے گورنمنٹ سنبھالی ہے عمران خان نے، تو اس کے شاید میرے خیال سے دوسرے دن ہی یہ شروع ہو گئے تھے اے پی سی کرنا۔ پھر اس کے بعد یہاں دھرنا آیا اسلام آباد میں، اور بڑے بڑے ہمارے اینکرز نے پیشن گوئیاں کی کہ جی یہ تو اس دھرنے سے یہاں سے اٹھ کے ہی نہیں جائیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، 3 استعفے آئیں گے، بڑے انالیسز آئے اور بڑے دبنگ قسم کے انالیسز تھے۔ لیکن آپ نے بالآخر دیکھا کہ مولانا کو یہاں سے جانا پڑا، ان کی سبکی ہوئی اچھی خاصی، فیس سیونگ ان کو حکومت سے بارہا وہ مانگتے رہے کہ مجھے کسی طرح سے ایک سیف ایگزٹ دیا جائے۔ تو میرے نزدیک مولانا کی اے پی سی بھی ویسے ہی ہوگی، نشستن گفتن اور برخاستن، کیونکہ پھر اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ فیز کا اعلان کر دیا کہ جی ہم دھرنے کی صورت میں جائیں گے، اور 1 سے 2 دن بھی وہ دھرنا نہیں کر سکے، کچھ لوگ بھی نہیں آ سکے۔ تو مولانا شاید جو موجودہ سیاست ہے اس میں اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اور دوسری بات خبروں میں ان رہنے کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے اے پی سی ہو گئی، بلاول آئیں گے، ادھر سے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت آئے گی، تو خبر تو بنے گی، خبروں میں آئیں گے، کچھ ایک نیا لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تو مولانا صاحب شاید اب اسی طرح چلتے رہیں گے، لیکن آج انہوں نے ایک بڑی بڑک بھی ماری ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں 3 مہینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ حکومت 3 مہینے کے اندر چلی جائے گی۔ لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے مولانا کی خبروں کو، مولانا کے دھرنوں کو، مولانا کی اے پی سی کو، اور مولانا کے اسلام آباد آمد کو ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو ایس سچ اتنی کوئی بڑی خبر مجھے بنتی نظر نہیں۔ میں ذرا اسی کی طرف تھوڑا سا آنے لگا ہوں۔ میں یہ مولانا نے یہاں پہ دھرنا دیا، پہلے تو ان کے جو ورکر تھے بڑے کمیٹڈ تھے، ان کا بڑا وہ تھا کہ ہم رہیں گے یہاں، رکیں گے، 1 مہینے کی بات ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سے مولانا کا جانا بہت سارے لوگوں کو تو ہضم نہیں ہو رہا۔ پرویز الہی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کچھ آفر کی ہے، ہم نہیں بتا سکتے، مولانا بتائے تو بتائے۔ تو یہ اس کا ایک دم سے جو جانا ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ صرف خبروں میں ان رہنا چاہ رہے ہیں، کہیں کچھ آپ کو لگتا نہیں ہے میم کوئی ایسے تھا کہ کچھ ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہوگی کہ سچ؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں ایک تو ان رہنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اسمبلی کی اپنی کوئی نشست نہیں ہے اس وقت، اور کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی صورت میں مولانا ڈیزل کے ان کو تانے دیے گئے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان کہتے ہیں، بے نظیر بھٹو کے دور میں ایسی باتیں کی گئیں، نواز شریف صاحب ایسی بات ان کے بارے میں کرتے رہے تھے۔ تو مولانا کو شاید کچھ یہ یقین دہانی پس پردہ کرا دی گئی ہوگی کہ ہو سکتا ہے 1-2 نشستیں ہم آپ کو اسمبلی کی دے سکتے ہیں، یا کوئی ان کی جماعت کے کچھ لوگوں کو، یا کسی بھی صورت میں قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، اس میں کچھ ان کو ممبرشپ دی جا سکتی ہے، نمائندگی دی جا سکتی ہے۔ ایسا اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر حکومت چلی جائے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان، ہم نے دیکھا اسلام آباد جو دھرنا لے کر آتا ہے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ آپ نے طاہر القادری صاحب کا دھرنا دیکھا، اس دوران بھی شجاعت صاحب آئے، چودھری شجاعت صاحب، اور حکومت سے کچھ معاہدہ کیا، اور وہ ریٹن معاہدے کی صورت میں تھا، اور باقاعدہ اس کا اعلان انہوں نے کیا تھا۔ عمران خان آئے، ان کا دھرنا جب پیک پہ پہنچ گیا، جنرل رحیل کو بیچ میں آنا پڑا، اور اسی رات ان کو یقین دہانی کرائی گئی، اور اس کی یقین دہانیوں کے بعد یہ معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ طے ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کے رول میں ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، صرف چودھری پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد کوئی ایسی بڑی یقین دہانی ہمارے خیال سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں کرائی گئی، کیونکہ پہلے دن ہی مولانا جب اسلام آباد آئے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ اور خصوصاً فوج کے خلاف باتیں کی، تو یہ ان کو پھر میسج دیا گیا کہ جن کے خلاف آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ سے بہت ناراض ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ان کی ٹون بھی فوج کے بارے میں تھوڑی سی چینج ہونا شروع ہوئی، ان کے جلسوں میں فوج مخالف نعرے لگائے گئے، گندی زبان غلیظ استعمال بھی کی گئی۔ تو ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو بہت بڑی کمٹمنٹ کرا دی گئی ہو کہ جی
مولانا فضل الرحمان کے کہنے پہ یہ حکومت جا سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہو سکتا. باقی جیسے لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ شاید وہ 3 استعفے لے کے جائیں گے اور حکومت بھی لے جائیں گے اور حکومت کو کہیں کسی کونے میں لگا دیں گے، وہ الفاظ تو نہیں استعمال ہم کر سکتے، لیکن حکومتیں شاید اس طرح سے نہیں جاتی. لیکن جو اسلام آباد آتے ہیں بڑے لانگ مارچ کی صورت میں، دھرنوں کی صورت میں، اور جب جہاں تک بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ موجودگی کی صورت میں اور کراؤڈ کو موٹیویٹ کرنے کے، مولانا کے پاس بیچنے کے لیے سوری ٹو سے کچھ نہیں تھا، انہوں نے صرف مذہبی کارڈ استعمال کیا. کبھی خواتین کے حوالے سے باتیں کی گئیں، سکھوں کو کرتارپور جو راہداری کھولی گئی اس پہ انہوں نے کس طرح کی زبان استعمال کی. تو میرے خیال سے ان کے پاس مذہبی کارڈ کے علاوہ کوئی ایسا سلوگن نہیں تھا کہ جو حکومت کے خلاف استعمال کر سکتے. میم یہ آزادی مارچ سے ریلیٹڈ، کیونکہ اسی دوران نواز شریف کا جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے، تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل تھی، ڈیل کے تحت گئی. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیل تھی، کوئی بیہائنڈ دی سین کچھ ہوا ہے جب نواز شریف کو جانے دیا گیا؟ پہلے تو ایسی خبریں تھیں کہ کچھ ڈیل ہے، اور ایسی ہم نے باتیں بھی سنی کہ بہت زیادہ بلینز کی صورت میں دیے گئے، لیکن کچھ سافٹ کارنرز تھے میاں نواز شریف کے لیے. یہ ہم آپ کو خبر بھی دیتے چلیں کہ بہت زیادہ پریشر تھا عمران خان کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی تھی اور قطر کی طرف سے، کیونکہ جہاز آپ نے قطری دیکھا، پہلے قطری لیٹر ہم دیکھتے تھے اور پھر قطری جہاز آیا جو ان کو لے کر گیا. تو قطر کی طرف سے بھی بہت زیادہ عمران خان کے اوپر پریشر تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ عمران خان نے ریزائن دینے کا اعلان کر دیا کہ میں استعفیٰ دے کر جہاں سے جا رہا ہوں اور آپ جو جیسے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. اور ایسی بھی اطلاعات تھیں کہ جہانگیر ترین اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ عمران خان کو منانے کے لیے گئے. یہ کنفرم آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کہ ایسی نوبت آ گئی تھی کہ عمران خان استعفیٰ دینے کو تیار تھے، کیونکہ ان کے اوپر پریشر تھا. اور پھر وہ پریشر بیماری کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کے بورڈ بیٹھے اور کہا گیا کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے اور انتہائی کم تعداد میں ہو گئے کہ جس میں انسان کی شاید جان باقی نہ رہے. وہ عمران خان خود کل کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی گئے یا ابھی گئے. تو اس طرح کی صورتحال تھی، لیکن بیہائنڈ دا سین کچھ ڈیل تھی، کچھ معاملات تھے، وہ عمران خان کے ساتھ طے نہیں ہو رہے تھے، وہ ہمارے کچھ خفیہ ہاتھوں جن کے بارے میں نواز شریف بھی اکثر کہتے ہیں، خلائی مخلوق جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو وہاں سے معاملات خاصے طے پا رہے تھے. اس کے بعد مریم نواز شریف کو بھی ضمانت دی گئی اور ان کو بھی کہا گیا کہ وہ والد کی خدمت کر سکتی ہیں. حالانکہ ابھی لوگ اعتراض کریں کہ ان کی ضمانت کینسل کی جا سکتی ہے کہ ابھی والد تو انگلینڈ چلے گئے تو وہ کس کی تیمارداری کر رہی ہیں، باہر بیٹھی ہیں. تو خفیہ خلائی مخلوق جو بقول میاں نواز شریف کے اور میاں صاحب کی فیملی کے کچھ معاملات طے پا رہے تھے، لیکن بیچ میں عمران خان تھے، وہ نہیں مان رہے تھے. وہ کہتے تھے کچھ ٹھوس یقین دہانی کرائی جائے کہ انہوں نے بھی اپنے ووٹرز کو منہ دکھانا ہے، ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے. تو پھر ان کو کہا گیا، یہ ان کو بتایا گیا کہ وہ بہت بیمار ہیں، وہ شدید بیمار ہیں. ان کے سامنے رپورٹس رکھی گئیں اور بالآخر انہوں نے خود ہی کہا کہ میں ان کو انسانی ہمدردی کے تحت جانے دیا. تو اگلے دن وہ خود اپنی اس بات کو ڈینائی کر رہے تھے کہ مجھے تو بتایا گیا کہ کیا رپورٹس ہیں اور کیسے جہاز کی سیاں چلتے جا. خیر کسی کی بیماری کو ہم اس طرح سے ریڈیکیول بھی نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات ہیں. لیکن خفیہ کچھ معاملات طے پا رہے تھے عمران خان سے نہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں، کیونکہ قطری قوت تھی، کچھ خفیہ ہاتھ تھے، کچھ خلائی مخلوق تھی، کچھ باقی لوگ تھے. وہ دیکھنے سننے والے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی جانب اشارہ ہو رہا ہے. مریم نواز کی جو خاموشی ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو یہی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف خاصی ووکل ہیں. بالکل. ابھی جب یہ اس کیس میں جانے سے پہلے رمضان شوگر میں بہت ٹویٹر پہ ایکٹیو تھیں، جس طرح سے وہ جلسے کر رہی تھیں کشمیر کے لیے اور جیسے آواز اٹھا رہی تھیں. پھر اس دوران ان کو پھر نظر بند کر دیا گیا، جیل میں بھجوا دیا گیا. تو ابھی بھی کچھ ایسے معاملات تھے. اور پہلے فیز میں میاں صاحب کو جانے دیا گیا ہے اور دوسرے فیز میں اگلی پلی یہ لی جا سکتی ہے کہ والد بیمار ہیں، مریم نواز شریف جائیں گی ان کو ملنے کے لیے، اس کوئی ون ٹائم اجازت دی جائے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے لیے بھی تو قانون میں لچک آ گئی، کچھ فیصلے بھی ایسے آ گئے، تو بہرحال ان کے لیے بھی کچھ ایسا سافٹ کارنر دکھایا جا سکتا ہے. میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اسی سلوگن کے ساتھ پی ٹی آئی آئی تھی کہ ہم جو ہے احتساب کریں گے، ان کو چوروں کو جانے نہیں دیں گے، چور جو استعمال کیا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، وہ ناراض ہے، مایوس ہے اپنی اس سے لیڈرشپ سے؟ کچھ حد تک تو ہے، لیکن جیسے کہ عمران خان نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے پچھلے دنوں انہوں نے جو تقریر کی کہ میں نے نواز شریف کو جہاز کی سیڑھیاں کیسے چڑھتے دیکھا اور میں نے پھر رپورٹس منگا کے دیکھی تو وہ تو کہیں سے بیمار نہیں لگ رہے تھے. تو یہ انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی تاثر دینے کی کوشش کی. بہرحال عمران خان جانتے ہیں کہ وہ کس کے کہنے پر گئے ہیں، کس کے کون سی ایسی قوتیں تھیں، لیکن ووٹر بھی شاید پی ٹی
ٹی آئی کے لوگوں کو ہم سنتے ہیں وہ بھی اس چیز کو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ماضی ہے اس کے حوالے سے کہ یہ باہر چلے جاتے ہیں, معاہدے کر کے چلے جاتے ہیں, پھر 10-11 سال واپس نہیں آتے, تو وہ لوگ بھی شاید اس چیز کو ابھی تک ایسے لے رہے ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. نون لیگ یہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے, ظاہری بات ہے ان کو ووٹ بینک ہے, ان کی پارٹی کو سنبھالا دینا ہے, لیکن جو پہلے فیز میں نواز شریف باہر گئے, اب مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف سامنے رہیں. ظاہری بات ہے وہ ایک تھوڑا سا سافٹ فیس ہیں پارٹی کا. مریم بھی ہارڈ لائنرز میں شمار ہوتی ہیں, تو کچھ عرصے بعد مریم بھی چلی جاتی ہیں, تو شہباز شریف پھر حمزہ شہباز کو آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد ان کی بیل ہو جائے گی, تو یہ لوگ مل کر پارٹی کو چلائیں تو عمران کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, عمران خان کے لیے بھی اور دیگر قوتوں کے لیے بھی. لیکن میاں نواز شریف اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوں گے جیسے کہ پارٹی کے پی ٹی آئی کے لوگوں کا پوچھ رہے ہیں کہ ووٹر کس حد تک, ووٹر تنقید ہی کرتے رہے گا, جی دیکھیں آپ لیڈرشپ باہر چلی گئی ہے, وہ واپس نہیں آئی, لیکن کچھ حد تک ان کی پارٹی کے ووٹر بھی مایوس ہوئے ہیں اس حوالے سے. میم اگر میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو ان کی پارٹی پہ کس حد تک ایک برا امپیکٹ پڑے گا, ان کی جو ووٹ بینک ہے اس پر؟ امپیکٹ تو شاید وہ یہ تاثر تو دیں گے بار بار کہ میاں صاحب بیمار ہیں. دیکھیے جی بیماری کی صورت میں وہ پارٹی کو سنبھال نہیں سکتے, اور یہ تاثر دینے میں وہ خاصے حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے اس بیماری, سنگین بیماری کی صورت میں, اور وہ کچھ عرصہ وہاں رہیں گے. ڈاکٹرز کی ایڈوائز ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے, تو نون لیگ پر اس طرح سے شاید اثر پڑے گا تھوڑا بہت, کیونکہ ہارڈ لائنرز پیچھے ہو جائیں گے. پرویز رشید, مشاہد اللہ اور یہ دیگر کا گروپ ہے, وہ ذرا مریم نواز کا جو گروپ ہے وہ پیچھے ہو جائے گا. شہباز شریف پلس جو پولیٹکس ہے وہ آگے آ جائیں گے, جو سافٹ کارنر تھوڑا سا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ کاپ بھی چلتا ہے, بیڈ کاپ بھی چلتا ہے, کبھی حکومت کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنائیں, کچھ چیزوں میں ان کا ساتھ بھی دیں, تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اب نون لیگ بڑے سخت طریقے سے میدان میں رہے گی, وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور ان حلقوں کو بھی انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اتنی ہارڈ قسم کی سیاست اب نہیں کریں گے. میم اگر شہباز شریف سامنے آتے ہیں, جس طرح کی کچھ عرصے پہلے کچھ خبریں یہ چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دی جا سکے, تو آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کو چھٹی کروا دیں گے؟ اتنی آسانی سے نہیں, وسیم اکرم پلس اتنی آسانی سے نہیں, کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی ضد ہے بزدار, کیونکہ بہت تنقید ہوئی, سب نے تنقید کر لی کہ دیکھیے کیا وہ شخص بات نہیں کر سکتا, ڈیلیور کیا کرے گا 2 لوگوں کے سامنے. بڑے بڑے جوکس بھی ہم نے سنے, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ کو خبر دے سکتی ہوں کہ جو پرویز الہی خاصے ایکٹیو ہوئے ہیں پولیٹکس میں, نون لیگ کے ساتھ بڑے زبردست رابطے ہو گئے ہیں, کیونکہ میاں نواز شریف کے لیے بڑا انہوں نے سافٹ کارنر دکھایا. انہوں نے کہا کہ ان کو جانے دیا جائے, اسپیشلی ان کی جانب سے تھینک یو بھی کہا گیا, تھینکس کہا گیا, کیونکہ دونوں خاندانوں کے درمیان 99 کے کو کے بعد آپ نے دیکھا, کیونکہ کلثوم نواز مرحومہ جب آتی تھیں تو کہا جاتا تھا کہ چودھری برادران نے ان کو اس طرح سے ساتھ نہیں دیا, تو خیر وہ بعد کی پولیٹکس رہی ان دونوں خاندانوں کے درمیان. اب خاص سے گلے شکوے دور ہو گئے اس سارے ایپیسوڈ کے بعد, اور سرد ماحول میں کمی آ گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب, کچھ عرصے بعد کیونکہ میجورٹی نون لیگ کی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایکٹیو وزیر اعلیٰ وہی ہیں, ایکٹیو وزیر اعلیٰ بھی وہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو چیف منسٹر پنجاب دکھائی دے. اور سیاست دیکھیں پاکستان میں ممکنات کا ناممکنات سے ممکن کی طرف چلی جاتی ہے, تو نون لیگ بھی ان کو ووٹ دے دے گی گڈ ول جسٹر کے طور پہ. تو یہ نون لیگ پلس پی ایم ایل کیو کی جانب سے اگلی گورنمنٹ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہمیں بنتی دکھائی دے گی. بالکل, کیونکہ وہ نمبر ان کے, اور اگر عمران خان ان کے ساتھ کاف لیگ کے ساتھ اچھا رول ان کا نہیں چلتا تو پھر ورکنگ ریلیشن ان کی نون لیگ اور کیو لیگ کی پنجاب میں آپ کو دکھائی. جی, اصل میں کاف لیگ کو زیادہ شکایت یہ رہی ہے کہ عمران خان سے تو ہمیں شکایت نہیں, لیکن اس کی جو پارٹی ہے اس سے شکایت ہے, کیونکہ وہ اور کچھ مونس لائی کو منسٹر بھی نہیں بنایا گیا, وزارت نہیں دی گئی, اور کچھ ان کے جو وزیر تھے کہا گیا کہ ان کے کاموں میں ٹانگیں اڑائی جا رہی ہیں, تو اس وجہ سے وہ بھی تنگ ہیں. تو شاید نون لیگ بھی ظاہری بات ہے عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے, اور پنجاب میں چودھری برادران کا جو, ہاں وہ اکٹھی ہمیں ہوتی دکھائی نہیں اگلے کچھ عرصے بعد.